یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 18 دسمبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کے غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: یرمیہ۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں تجھے جانتا تھا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ جوابی مطالعہ: زبور، ایوب۔ یا رب، پشت در پشت تو ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے، خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ چپ چاپ کھڑا رہ اور خداوند کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ درسیواز بائبل میں سے امثال: خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ زبور: اے میرے خدا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ زبور: خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے افلاک افلاک، اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سر گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے۔ اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں۔ یوحنا: سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ نہ خون سے جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یوحنا: یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔
انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، اس لیے کہ میں خدا سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے نہیں بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدرو ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ یسوع نے جواب دیا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور اب اے باپ میں جانتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ یسایہ۔ کیا تم نہیں پہچانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ یسایہ۔ میں نے تجھے نام لے کر بلایا، میں نے تجھے ایک لقب بخشا، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے، میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں اور میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی، اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ یوحنا۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے، جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ افسیوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ عظیم میں ہوں نے وہ سب کچھ بنایا جو خلق کیا گیا تھا، لہٰذا انسان اور روحانی کائنات خدا کے ساتھ باہم وجود رکھتے ہیں۔ روح جان کے علاوہ زندگی کو کچھ بھی مرتب نہیں کر سکتا،
کیونکہ روح باقی کسی بھی چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ روح کہتی ہے، میں روح ہوں۔ انسان جس کے حواس روحانی ہیں میری صورت پر ہے، وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ میں لافانی ہوں۔ پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کو لافانیت دیتی ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں۔ میں تمام تر نعمتیں شامل کرتی اور عطا کرتی ہوں کیونکہ میں محبت ہوں۔ میں ازل اور ابد سے مبرہ زندگی دیتی ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں۔ میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتی ہوں کیونکہ میں شعور ہوں۔ میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ جو میں ہوں سو میں ہوں۔ درست وجہ کی بنا پر یہاں تصور کے سامنے ایک حقیقت ہونی چاہیے، یعنی روحانی وجودیت۔ اگر انسان مادی ترتیب کی شروعات سے قبل وجود نہیں رکھتا تھا تو جسم کے خاتمے کے بعد بھی وہ وجود نہیں رکھتا۔ اگر ہم موت کے بعد زندہ رہتے اور لافانی ہیں تو ہم یقیناً پیدائش سے پہلے بھی زندہ ہوں گے، کیونکہ حتیٰ کہ فطری سائنس کے حساب سے بھی اگر زندگی کی کوئی شروعات تھی تو اس کا خاتمہ بھی ضرور ہوگا۔ کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے آپ کو اس بیان پر شبہ ہے اور آپ اس میں شامل حقائق کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہمیں ہمارے مالک کی تمام باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یسوع نے کہا، یوحنا 8:51 آیت، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ صحائف بہت پاک ہیں۔ ہمارا مقصد ان کے روحانی فہم کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف فہم ہی کی بدولت ہم سچائی پا سکتے ہیں۔ کائنات کا بشمول انسان حقیقی نظریہ مادی تاریخ میں نہیں بلکہ روحانی ترقی میں ہے۔ الہامی سوچ کائنات کے ایک مادی، جسمانی اور فانی نظریے کو ترک کرتی ہے اور روحانی اور لافانی کو اپناتی ہے۔ وجودیت کی متواتر فکر مندی بطور مادی اور جسمانی، بطور شروع ہونے والی اور ختم ہونے والی، پیدائش، فنا پذیری اور خاتمہ کو اپنے ضروری مراحل کے طور پر رکھنے والی، حقیقی اور روحانی زندگی کو چھپا دیتی ہے اور ہمارے معیار کو مٹی میں ملانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر زندگی کا کوئی کیسا بھی نقطۂ آغاز ہے تو عظیم میں ہوں ایک فرضی داستان ہے۔ اگر زندگی خدا ہے جیسا کہ کلام پاک اشارہ کرتا ہے تو زندگی جینیاتی نہیں، یہ لامحدود ہے۔ لامتناہی کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ لفظ ابتدا اس واحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی انسان اور خدا کی بشمول کائنات ابدی حقیقت اور وحدانیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے۔ کائنات کو انسان کی مانند اس کے الہی اصول خدا کی طرف سے سائنس کے ذریعے واضح کیا جانا چاہیے تو پھر اسے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے جسمانی حواس کی بنیاد پر واضح کیا جاتا ہے اور نشو و نما، بلوغت اور زوال کے ماتحت ہوتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے تو کائنات انسان کی مانند ایک معمہ بن جاتا ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے۔ روح تمام چیزوں کی زندگی، مواد اور تواتر ہے۔ روح ان تمام خیالات کو متفرق بناتی، درجہ بندی کرتی اور انفرادیت بخشتی ہے جو ویسے ہی ابدی ہیں جیسے عقل انہیں سمجھ رہی ہوتی ہے، مگر ساری انفرادیت کی ذہانت، وجودیت اور تسلسل خدا میں ہی باقی رہتے ہیں، جو اس چیز کا الہی طور پر تخلیقی اصول ہے۔ سڑنے والا پھول، مرجھانے والی پنکھڑی، گھنونا بلود کا درخت، وحشی جانور، بیماری، گناہ اور موت کی بے آہنگی کی مانند غیر فطری ہیں۔ یہ فہم کی بد دیانتیاں فانی عقل کی تبدیل ہونے والی گمراہیاں ہیں۔ یہ عقل کے ابدی حقائق نہیں ہیں۔ فانی عقل کے لیے کائنات مایا، ٹھوس اور علم رکھنے والی ہے۔
रूहानी तशरीह करते हुए पत्थर और पहाड़ ठोस और बड़े ख्यालात के तौर पर पेश किए जाते हैं। जहानत के पैमाने में उभरते हुए मुज़क्कर, मुअन्नस या बेलाग जिन्स की शक्ल लेते हुए जानवर और बशर इस्तारन फ़ानी ख्याल के मेयार को पेश करते हैं। वो परिंदे जो ज़मीन से ऊपर फलक में उड़ते हैं, इलाही असूल, मोहब्बत और गैर मादी के फ़हम के लिए मादियत से आगे और बुलंद परवाज़ करते हुए खुली हवा से ताल्लुक़ रखते हैं। हैवानी कशिश के दावे को जानते हुए कि सारी बदी मादे, बिजली, जानवरों की फितरत और नामियाती हयात की ज़िंदगी मवाद और शाऊर के यकीन में इकट्ठी होती है, कौन इससे मुनकर होगा कि ये वो गलतियां हैं, सच्चाई जिनको नेस्त करेगी और करना भी चाहिए। इस तनासुब में कि इंसानी फ़हम के लिए जब मादा बतौर इंसान सारी हस्ती खो देता है, तो इसी तनासुब में वो इसका मालिक बन जाता है। वो हक़ाइक़ के मज़ीद इलाही फ़हम में दाखिल हो जाता है और वो यस्सू की इलाहियत समझता है। जब ये बीमार को शिफा देने, मुर्दे को ज़िंदा करने और पानी पर चलने से ज़ाहिर हुई। इन सब कामों ने इस अक़ीदे पर यस्सू के इख्तियार को ज़ाहिर किया कि मादा मवाद है, कि ये ज़िंदगी का सालसी या वजूदियत की किसी भी शक्ल को तामीर करने वाला हो सकता है। मवाद, ज़िंदगी, ज़हानत, सच्चाई और मोहब्बत जो खुदाए वाहद को मुतय्यन करते हैं, उसकी मखलूक से मुनक़्क़स होते हैं, और जब हम जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को साइंसी हक़ाइक़ के मातहत कर देते हैं, तो हम इस हकीकी मुशाबत और अक्स को हर तरफ देखेंगे। खुदा की कायनात में हर चीज़ उसी को ज़ाहिर करती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे, सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए है। अब मैं मेरी बिकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।